بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام محترم؟ جی میرا نام ہے جی آصف محمود جنجوا۔ آپ کی تعلیم؟ جی ایم اے اکنامکس۔ اسکول کا نام؟ اپیکس اسکول سسٹم۔ کتنا عرصہ ہو گیا میرے بھائی اس اسکول کو؟ جی ایجوکیشن میں تو مجھے الحمدللہ 19-20 سال ہو گئے ہیں اس ایریے میں، لیکن اس اسکول کو سٹارٹ کیے ہوئے ابھی جو ہے نا وہ ہمارا 2nd ایئر سٹارٹ ہوا ہے۔ تو کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں؟ کوئی خاندانی وجہ کی تھی آپ کی؟ جی خاندانی بھی تھی، لیکن بیسیکلی مجھے جو ہے نا وہ ٹیچر ہو کر بچوں کی اصلاح کرنا یہ شروع سے ہی ایک جنون تھا۔ وہ کچھ چیزیں بلٹن ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے شاید میرے مائنڈ میں اور میری نیچر میں یہ چیز شامل کر دی تھی کہ اسکول ٹائم سے ہی بچوں کو ٹیچر کے بعد پڑھانا، خاص کر کے میتھمیٹکس سمجھانا، وہ میری عادت میں چیز شامل تھی، اور یہی روٹین چلتی اس لیول پہ پہنچ گئی کہ مجھے ایک اچھا لیکچرر بننے میں اور دوسرے بچوں کی اصلاح کرنے کا ایک جنون آغاز سے ہی تھا الحمدللہ۔ اکیڈمی کو کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ؟ جی اکیڈمی کو جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرا ابھی 20واں سال الحمدللہ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تقریباً 2002 میں نے اکیڈمی کا آغاز کیا تھا۔ اب الحمدللہ جو ہے نا وہ اس مئی جون میں اللہ خیر کرے تو ہمارے جو ہے نا وہ 20+ ایئرس ہو جائیں گے۔ اسی جگہ اسی علاقے میں؟ جی علاقہ یہی ہے، لیکن آغاز جو ہے نا وہ ہم نے یہاں پر اس ایریے میں ایک علامہ اقبال ٹاؤن ہے، وہاں کی ایک سب سے مشہور اس 2002-03 میں ایک مشہور درسگاہ تھی ذہین اکیڈمی کے نام سے۔ بیسیکلی وہ اسکول تھا، لیکن ایوننگ ٹائم وہاں پر جو اکیڈمی کا سیٹ اپ تھا وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس میں FG کے مایہ ناز اور بہترین پروفیشنل جو پروفیسرز تھے ان کو میں ہائر کیا کرتا تھا، اور یہاں پر جو ہے نا وہ ایک اکیڈمی لیول کا سٹارٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد پھر ذہین اکیڈمی کا جو معاملات ہے وہ سیٹ نہیں رہے، اور میں نے اپنی اپیکس اکیڈمی ادھر بینک موڑ اس ایریے کا ایک مشہور جو ہے نا وہ علاقہ ہے، وہاں میں نے اپیکس اکیڈمی کے نام سے ایک اکیڈمی سٹارٹ کی، جو جسٹ فیو بچوں سے سٹارٹ ہوئی، اور اللہ کا شکر ہے اب اس لیول پہ 250-300 تعداد جو ہے نا وہ ہر سال کا ایک ہر سال کی جو ہے نا وہ ایک روٹین بن چکی ہے الحمدللہ۔ اب سکول میں میرے بعد جو ہے نا وہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے یہاں پر سکولنگ سٹارٹ کی، اور میں یہ شروع سے ہی اگر اس فیلڈ میں سکول کی فیلڈ میں بہت جلدی آنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مائنڈ میں چیزیں تھیں کہ جو آئیڈیل بلڈنگ جو ہے نا وہ تھی میرے پاس، کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اسکول کے بچوں کے لیے جس طرح ذہین اکیڈمی کی کم از کم کوئی 1 ایکڑ پر بلڈنگ وہی تھی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ سکول آئیڈیل ویسا ہی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس علاقے میں کوئی ایسی بلڈنگ، اور وہ بھی خاص کر کے روڈ کے اوپر مجھے نہیں ملی، جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گیا۔ اور جب میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ جسٹ 1-2 کنالوں میں جو ہے نا وہ اسکول سٹارٹ کر رہے ہیں، تو پھر میں نے کہا کہ نہیں، اگر میں لیٹ ہو گیا تو بہت زیادہ ہو جاؤں گا، چلیں آغاز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی بلڈنگز خود جو ہے نا وہ ارینج کریں گے۔ تو لاسٹ ایئر 2022 کے مارچ سے میں نے یہ سٹیپ لیا، اور الحمدللہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی جلدی اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا، اور جو میں نے اکیڈمی لیول پہ محنت کی ہے اللہ اس کا اتنی جلدی مجھے جو ہے نا وہ ریوارڈ دے دیں گے۔ اب اللہ کا شکر ہے یہاں جس جگہ ہم اس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں یہ کیمپس بھر گیا ہے، اور یہاں پر تعداد جتنی مجھے ریکوائرڈ تھی وہ تعداد ہو گئی ہے۔ اب انشاءاللہ جلد ہی within 1-2 منتھ ایک نئی بلڈنگ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک نئی کیمپس سے۔ تو کہاں تک سکول ہے آپ کا؟ جی بیسیکلی یہاں پر رواج یہ تھا کہ سکول جو ہے نا وہ فٹافٹ جو ہے نا وہ تعداد بھری جائے، بہت زیادہ تعداد ہونی چاہیے، لیکن جو میرا موٹو ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جو ایجوکیشن ہے وہ کوالٹی ہونی چاہیے، وہ ایک سکل ہونی چاہیے، نہ کہ ایک روٹین ہونی چاہیے کہ بچے بیگ لے کے ایک روٹین میں سکولوں کے چکر لگائیں اور چلے جائیں۔ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن بھی ایک سکل ہے، اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن دیں گے تو بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے تب ہی ہم کر سکتے ہیں۔
تو اس مقصد کے لیے میں نے میٹرک تک سکول کا سٹارٹ نہیں کیا، بلکہ میں نے PG 25 سے تک آغاز کیا اپنے سکول کا، صرف کڈز لیول کا سٹارٹ کیا تاکہ اس نرسری کو ہم آہستہ آہستہ اوپر لے کے جائیں۔ اب الحمدللہ ہماری اس دفعہ 6 کلاس بھی بن گئی ہے، یعنی کہ ابھی ہمارا جو سکول ہے وہ PG to 6 ہے، یہی 6 انشاءاللہ 7 میں جائے گی، 7 8 میں جائے گی، اور اسی اپنی نرسری کو بیس سے لے کے آپ جی بیس سے آنورڈ جو ہے وہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اچھا ملے بھائی، یہ بینک اچھے استاد کے لیے صرف اور صرف بچے کی تربیت اس کا ماٹو ہونا چاہیے، جو کہ بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایجوکیشن کو ایک رٹا یا کریمنگ سسٹم بنا دیا ہے۔ یہ ایجوکیشن انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے اندر سکلز پیدا کرنی ہیں۔ سکلز یہ ہیں، بچوں کو انگلش بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو اردو بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو ایک سٹیج کے اوپر بولنے کی سکل آنی چاہیے، بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی سکل آنی چاہیے۔ یہ سکلز ہیں جو ہم نے بچوں کو دینی ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں کے رٹے لگوا کے ایسا نظام نہیں بنانا جس میں بچے ہمارے عملی زندگی میں جائیں یا پریکٹیکل لائف سٹارٹ کریں اور بچے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو جائیں کہ ہم نے پڑھا کچھ اور ہے، کر ہم کچھ اور رہے ہیں۔ اور یہ بدقسمتی سے ہماری ایجوکیشن سسٹم میں یہ چیزیں موجود ہیں جسے ہم نے اب چینج کرنا ہے، اور ہم نے بچوں کو، کیونکہ ابھی جو ہم جس ایجوکیشن ایرا میں جا رہے ہیں وہ ٹیکنیک کا نام ہے، وہ سکل کا نام ہے، وہ کتابوں کو رٹے لگانے کا نام نہیں ہے۔ کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین کو اپنے اسکول کی طرف سے؟ جی، اس سے پہلے میں چند چیزیں آپ کو ذرا گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیسیکلی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے یہ تقریباً 2001-2 میں اکیڈمی کا آغاز کیا، تو جس طرح ایک جو بینکر ہوتا ہے وہ کسی بھی ایریے کی فائنینشیل دائی سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جو اکیڈمی چلانے والا بندہ ہوتا ہے وہ ہر ایجوکیشن جو ادارہ ہے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو پچھلے 20 سالوں میں ہر ادارے کو جانتا ہوں، ہر سکول کے اندر جو کوالٹی جو ایجوکیشن کا معیار ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ تو میں نے بہت ساری چیزیں ان دوسرے اداروں سے سیکھی ہیں، کیونکہ اکیڈمی میں آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا اسٹوڈنٹ آتا ہے، ہر سکول کا اسٹوڈنٹ آتا ہے۔ تو پھر مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ شارٹ کمنگز ہیں، یہ پرابلمز ہیں اسٹوڈنٹ کے اندر جو بہتر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ تھی کہ ہر سکول، سارے سکول محنت کر رہے ہیں، سارے لگن سے کام کر رہے ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز جو ہم مس کر رہے تھے وہ کوالٹی ایجوکیشن تھی، اور وہ بچوں کو ٹرین کرنا تھا، ان کو تربیت کرنی تھی، وہ مس تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو مجھے جس نے فیسینیٹ کیا، اور بینگ مسلم، وہ ہمارا ہر مسلمان کا ظاہر ہے شوق تو ہر ایک کا ہوتا ہے، ایمان بھی سب کا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ عملی طور پر اس کو کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اب میں نے جب سکول آغاز کیا تو کچھ میرے مقاصد تھے، اس میں سے بنیادی میرا مقصد یہ تھا کہ ہم 75 پلس ایئرز ہو گئے ہیں، ایک مسلمان ہماری ریاست ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بنیادی کام ہے جو ہم نے نہیں کیا، جو ہماری ایجوکیشن نے نہیں کیا، اور وہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ترجمہ۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی مقصد تھا جو ہمارے بچوں کو ہونا چاہیے، اور اس میں ابھی اللہ نے کرم کیا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا، اور یقین کریں کہ وہ میرا آئیڈیل سٹیپ ہے۔ وہ سٹیپ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے میٹرک لیول پہ ترجمہ جو ہے نا وہ ضروری قرار دیا ہے کہ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ آنا چاہیے۔ میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، اور یہ دس از آلسو مائی ویژن۔ اب اس کے لیے ادارے کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو 9th-10th میں جا کر ترجمے کے رٹے لگواتے ہیں، جو پیپر میں آنا ہوتا ہے وہ کریمنگ کے ذریعے بچوں کو تیار کر کے نمبر لے لیتے ہیں، جبکہ میں نے اس کا ایک ڈیفرنٹ سلیوشن جو ہے نا وہ ہم نے وہ کیا ہے کہ ایک اسٹریٹجی بنائی ہے کہ کیوں نہ ہم
PG نرسری پریپ، اب وہ بچے تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ناظرہ کروایا جائے، ان کو قرآن پاک سکھایا جائے، اور 1 سے آن ورڈ 1 2 3 4 5 میں ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں جس میں کہ بچوں کو قرآن پاک کا ترجمہ رٹا نہیں لگانا چاہیے، بلکہ قرآن پاک کا ترجمہ ان کو آنا چاہیے۔ اب کیسے قرآن کا ترجمہ آئے گا؟ آپ کو یاد ہے کہ پرانے زمانے میں جب ہم نئی جو ہے نا وہ انگلش سٹارٹ کی تھی، کئی اسکولوں میں 6 میں سٹارٹ کی ہے، کئی انہیں شروع میں سٹارٹ کی ہے، تو کیا کرتے تھے ہمارے ٹیچر اور ہمارے والدین، اور بڑا زبردست قسم کا وہ سٹیپ تھا جس نے جو بنیاد بنا انگلش سیکھنے کی، وہ کیا، جیسے مختلف الفاظ کی ویکیبلری کو یاد کر لینا۔ آئی کا مطلب کیا ہے، وی کا مطلب کیا ہے، دے کا مطلب کیا ہے، دیٹ کا مطلب کیا ہے، یہ وہ ورڈ تھے جو ہم نے اس وقت کے یاد کیے ہوئے، اور پھر ویکیبلری ہماری بنتی اتنی اچھی ہوگی کہ ہم بڑے بڑے اخبار، بڑی اب الحمدللہ جو ہے نا وی آر ایبل ٹو اسپیک انگلش فلوئنٹلی۔ تو اب یہ اس وقت کی وہ بیس بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم بچوں کو انگلش اس انداز سے سکھا سکتے ہیں ویکیبلری بنا کر، تو وائی ناٹ قرآن پاک؟ تو اس کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کو ویکیبلری بلڈ کرنا سٹارٹ کر دی، اور میرا مقصد یہ ہے کہ، اور میری اسٹریٹجی بھی یہ ہے کہ ہم ہر کلاس میں کم از کم کوئی 500 ویکیبلری کے عربی کے الفاظ چاہیے، تاکہ جن کا ترجمہ وہ کر سکیں، ٹھیک ہے، ہر لفظ کا ترجمہ جو ہے نا وہ بچوں کو آنا چاہیے، یعنی کہ عربی ٹو اردو الفاظ مانی بچوں کو آنے چاہیے۔ جب یہ بچوں کی 1 میں 500، 2 میں 1000، 3 میں 1500 پلس آہستہ آہستہ یہ تعداد بڑھتی جائے گی، تو انشاءاللہ جب میرا بچہ 5 کلاس یا ابو میں جائے گا تو وہ قرآن پاک کے ترجمے کو رٹا نہیں لگائے گا، بلکہ قرآن پاک کو وہ پھر سمجھ کے کرے گا، اور یہ بنیادی مقصد ہے ہمارا ایک۔ اب اس سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ بچوں کو جو ہے نا وہ قرآن پاک کا ترجمہ آ جائے گا اور بچے جو ہے نا وہ نمبر لے لیں گے، نہیں، انشاءاللہ العزیز میں اس بات پہ میرا ایمان ہے کہ اگر یہ بچے اس ویکیبلری کو، اس ترجمے کو اگر نہیں بولیں گے، تو زندگی میں آنے والی لائف میں ان کی نہ صرف آگے وہ نمبر لیں گے، بلکہ زندگی اور آخرت دونوں میں یہ چیز ان کے کام آئے گی۔ جی، یہ میری ایک اسٹریٹجی تھی جی۔ اور دوسری جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک تک بچے پہنچ جاتے ہیں، ان کو انگلش نہیں آتی، میٹرک تک بچے پہنچ جاتے ہیں، تو 2 سبجیکٹ جو ہے نا وہ میں اپنے ادارے کی میں نے ان کو بیس بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیں لینگویج سبجیکٹ۔ جس طرح عربی کو میں نے اتنی امپورٹنس دی اور قرآن پاک کے ترجمہ ہمارا ایم میں نے بنوا لیا اپنے ادارے میں، اسی طرح انگلش اور اردو 2 سبجیکٹ ہیں، ان کو میں نے ایم بنا لیا کہ ہمارا بچہ جب 1 2 3 میں آئے تو اس کو ہر طرح کی اردو پڑھنی آئے، انگلش پڑھنی آئے، وہ صرف ایک کتاب کے طور پر اس کو رٹا نہ لگے، بلکہ اس کی بیس بنے ان سبجیکٹ کے اندر، کیونکہ یہ دونوں سبجیکٹ ہماری مجبوری ہے ہمارے بچوں کو، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسا بھی ہوتا ہے، یہاں پر بڑے بڑے نامی گرامی ادارے ہیں جس میں بچہ جو ہے نا وہ 8 9 10 میں پہنچ گیا اور اس کو ڈکٹیشن نہیں آتی، اس کو اردو لکھنا نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو جی بجائے، ایک تو ہم نے سمارٹ ایجوکیشن کا یہاں پر آغاز کیا ہے کہ بچوں کی مخصوص کتابیں ہوں، اردو ہو، انگلش ہو، اسلامیات ہو اور میتھ ہو، یہ مخصوص کتابیں ہوں۔ 1 2 3 4 میں جی ہم صرف جو ہے نا وہ کر رہے ہیں اردو اور انگلش کو بنیادی ہم نے حیثیت دی ہے، اور ساتھ ہم نے ایک جی کے اسٹارٹ کی ہے جو ابھی گورنمنٹ لیول پہ بھی ایسی تقریباً ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم کمپیوٹر کی بنیادی سکل، اس کے بعد پاک سٹڈی جو ہماری سوشل سٹڈی ہے اس کی بنیادی جو ہے نا وہ چیزیں، اس کے بعد سائنس کی بنیادی چیزیں، یہ ہم جو ہے نا وہ ہم نے ایک جنرل نالج کے نام سے اپنی بکلیٹ بناتے ہیں۔ اب ہر سال ہم نے ہر ٹرم کے لیے بنانا سٹارٹ کیا تاکہ بچوں کا بیگ سمارٹ رہے۔